نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی رات یہ معراج کی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، پھر وہاں سے آسمانوں پر بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا یہ تحفہ ملا جس کے ذریعے سے میں اور آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا کہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال میں اور بعض روایتوں کے مطابق 12ویں سال میں ہجرت سے 1 سال پہلے، بعض علماء کہتے ہیں 8 مہینے پہلے، بعض کہتے ہیں 6 مہینے پہلے، لیکن یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک رات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی تھی، ان کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ 2 روایتیں ملتی ہے۔ پہلی روایت تو یہ ملتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ میں گھر کی چھت پھاڑ کر اندر تشریف لائے، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ دروازے سے تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مسجد حرام لے کر گئے، یعنی بیت اللہ کے پاس میں۔ جب بیت اللہ کے پاس میں پہنچے، حجر اسود کے پاس، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنودگی آ گئی، مطلب آپ سونے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے، اور زمزم کے پانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا، اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا اور پھر جہاں تھا وہاں پہ رکھ دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہاں پر نہ خون نکلا اور نہ ہی وہاں پہ زخم کا کوئی نشان ہوا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دوسری چیز، یہ شق صدر کا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیسری مرتبہ پیش آیا تھا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ ایک روایت کے مطابق 4 سال، دوسری روایت کے مطابق 7 سال تھی، اور آپ حضرت دائی حلیمہ کے بیٹی حضرت شیمہ کے ساتھ میں یا ان کے بیٹے کے ساتھ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ اس وقت پیش آیا، دوسری مرتبہ اس وقت پیش آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ نبوت ملنے کے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارکہ کو شق کیا تھا، اور تیسری مرتبہ یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو شق کر کے دل کو نکالا گیا، اسے دھو کر جیسا تھا ویسے رکھ دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سواری جسے براق کہا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام وہ لے کر آئے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی آپ کے سفر کے لیے۔ جبریل علیہ السلام اس کے اوپر آگے بیٹھے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بیٹھے، اور جبریل علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصی کی طرف، جو قرآن میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مبارک رات میں ہم نے اپنے بندے کو
مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے برکت والی زمین کی طرف، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین سننے والے اور دیکھنے والے۔ مسجد اقصیٰ کہاں پر ہے؟ آج ہم جسے اسرائیل کہتے ہیں، یروشلم کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا تصویر میں ایک پیلا گنبد نظر آتا ہے بہت بڑا، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ اس کے نیچے بہت بڑی چٹان ہے، وہ جو پیلا گنبد نظر آتا ہے نا، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کے بازو میں مسجد اقصیٰ ہے۔ اور وہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ مسجد اقصیٰ جب لے کر گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی ڈالی اور سوراخ کر دیا تاکہ وہ براق کو وہاں پہ باندھ سکے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج 1450 سال کے بعد میں بھی وہ پتھر وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس میں ویسا ہی سوراخ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے انگلی سے کیا تھا۔ براق کو وہاں پر باندھ کے جب تشریف لے گئے تو سارے انبیاء اور سارے رسل جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں آئے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء اور رسل جو تھے وہ ان کی روحیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے جسم کے ساتھ تھے، اس لیے کہ آپ کو جو معراج عطا کی گئی وہ جسم کے ساتھ میں عطا کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی صفیں وہاں پہ باندھی گئی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھائیے۔ حالانکہ نماز ابھی تک آپ کو ملی نہیں تھی، لیکن میں سیرت کے بیان میں یہ بتا چکا ہوں، جو لوگ سیرت کے واقعات سنتے ہیں ہر جمعہ کو پابندی سے، ان کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ نبوت کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں پڑھا کرتے تھے، کبھی مسجد حرام میں پڑھا کرتے تھے، کبھی بیت اللہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ نماز یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، تمام نبیوں کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا تھا، اور سارے نبیوں پر نماز فرض تھی، اس لیے تمام ہی انبیاء جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نماز سکھا کر گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو مسجد اقصیٰ کے اندر سب سے آگے لے کر گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اب وہاں پہ دنیا کے سارے انبیاء اور سارے رسول جو ہم تعداد سنتے ہیں کم و بیش 1,24,000 وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ان میں 7 صفیں باندھی گئی۔ پہلی جو 4 صفیں تھی وہ بڑے انبیاء اور بڑے رسول جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، جیسے حضرت داؤد کو زبور عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی گئی تھی، حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی گئی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی ایسے نبی تھے جن کو بڑی بڑی کتابیں نہیں ملی مگر ان کو صحیفے عطا کیے گئے تھے، ان کو بھی رسول کہتے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ تو جو صف اول کے انبیاء اور رسول تھے ان کی 4 صفیں باندھی گئی، اور اس کے بعد وہ لوگ تھے جو ان سے بڑے جو انبیاء اور رسول ہوا کرتے تھے، وہ انبیاء ان کی ہی نبوت کو آگے بڑھایا کرتے تھے، پھر وہ ان کے پیچھے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف عطا کیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ براق پہ سوار ہو گئے، حضرت جبریل آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے۔ اب وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ علماء نے لکھا ہوا ہے وہ جو براق تھا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی اس کے آگے کے پیر وہاں پہ ہوتے تھے،
اور جیسی ہماری نظر پڑی وہ آگے کے پیر سے پھر اس کے آگے پیر ڈالتا تھا، یعنی اتنی تیز اس کی رفتار تھی، اتنے تیزی کے ساتھ میں کہ دنیا میں آج تک اتنی تیزی والی نہ کوئی مشین بنی ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز بنا ہے، نہ کوئی راکٹ بنا ہے، اور نہ ہی کوئی اور دوسری چیز بنی ہے۔ اتنا تیزی سے وہ براق دوڑنے والا تھا، اتنے تیزی کے ساتھ میں وہ براق روانہ ہو گئے، اور روانہ ہونے کے بعد پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان پر۔ پہلے آسمان کے فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ بولے میں جبریل امین ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے، اسی لیے میں ان کو لینے کے لیے گیا تھا۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ اب پہلے آسمان پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام ابو البشر اور دنیا کے سارے انسانوں کے والد اور تمام انبیاء کے والد، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر اللہ کے نبی نے ان سے ملاقات کی، سلام کیا، مصافحہ کیا، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دوسرے آسمان پر پہنچی۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہ جو پہلا آسمان ہم کو نظر آتا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، بلکہ ہم جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہماری زمین اتنی چھوٹی ہے کہ ہم زمین کے چھوٹے پن کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پہلا آسمان تو دو چھوڑ کر آسمان کے اوپر جو سیارے اور ستارے نظر آتے ہیں وہ ہمارے زمین سے کروڑوں درجے زیادہ بڑے ہیں۔ جہاں پہ چاند نکلتا ہے اس کے بازو میں جو ستارہ نظر آتا ہے اس کو مارس کہتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ وہ پورے دنیا یعنی پورے ہمارا جو پورا یونیورس ہے، پوری جو کائنات ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا سیارہ ہے۔ وہ ہمارے زمین سے 7 کروڑ گنا زیادہ بڑا ہے۔ ہماری زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے زمین سے اس کے اوپر جو پاتھ فائنڈر وغیرہ جو بھیجے گئے تھے وہاں سے ہماری زمین نظر بھی نہیں آتی۔ تو آپ سوچو پہلے آسمان پہ سے تو ہماری زمین نظر بھی نہیں آئی، جب وہاں سے نہیں نظر آتی تو اتنے بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، سیارے بنائے ہیں جو ہمارے زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، اور اتنے زیادہ ہے وہ کہ ان کی تعداد آج تک سائنس پتہ نہیں کر سکا اور معلوم نہیں کر سکا کہ کتنے سیارے اور ستارے اللہ نے پیدا کیے۔ کروڑوں سورج ہے۔ کتنے سورج ہے بھائی؟ کروڑوں سورج ہے، کروڑوں سورج۔ لیکن یہ جو سورج ہم کو قریب میں نظر آتا ہے وہ اس لیے نظر آتا ہے چونکہ وہ ہمارے زمین سے قریب میں ہے، اس لیے وہ ہم کو نظر آتا ہے، ورنہ اس کے آگے جائیں گے تو اور بھی سورج ہے۔ اتنے سورج ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو کہا رب المشرقین و رب المغربین، لوگ کہنے لگے کہ بھائی مشرق تو ایک ہے، مغرب تو ایک ہے، پھر یہ قرآن میں اللہ نے دو کیوں کہا ہے؟ ارے بھائی دو نہیں ہے، جو مشرق اور مغرب ہے وہ تو لاکھوں اور کروڑوں ہے۔ ہر سیارے ہر ستارے کا اپنا مشرق ہے اور ہر سیارے اور ستارے کا اپنا مغرب ہے۔ تو کتنے ہم لوگ شمار کریں گے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے پہلا آسمان کتنا بڑا ہے ہم اس کی عظمت کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بولے یہ جو ہماری زمین ہے، زمین اس کو اگر لپیٹا جائے اور لپیٹنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سیارہ یا ستارہ ہے اس کے اوپر پھینک دیا جائے تو اس کی یہی حیثیت ہوگی جو ہمارے زمین کے اوپر ایک چھوٹے سے گیند کو اگر پھینک دیا جائے تو، اور پھر وہ سیارے ستاروں کو سب کو لپیٹ کر پہلے آسمان کے اوپر پھینک دیا جائے تو وہ جو پہلا آسمان ہے اس کے اوپر یہی حیثیت ہوں گی جو ہماری اتنی بڑی زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی گیند کو پھینک دیا جائے، اور پھر پہلے آسمان کو لپیٹ کر دوسرے آسمان پہ ڈال دیا جائے تو وہی حیثیت ہوں گی جو اتنے بڑے زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی گیند کی ہوتی ہے۔
اور دوسرے کو تیسرے پہ اور تیسرے کو چوتھے پہ اور چوتھے کو پانچویں پہ اور پانچویں کو چھٹے پہ اور چھٹے کو ساتویں پہ اور پھر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اللہ کے عرش کے نیچے پھینک دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے جتنے یہ پورے زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی گیند کو پھینکنے کے بعد میں وہ گیند کی حیثیت ہوتی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کی حیثیت ہے۔ اسی لیے ہم اذان میں 4 مرتبہ جو اعلان کرتے ہیں اور پھر آخر میں 2 مرتبہ اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑی ذات کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ کی ذات ہے۔ کیوں اعلان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے اتنی بڑی کہ اللہ کی ذات سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پہلے آسمان سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، بولے کون ہے؟ کہا کہ میں جبریل امین ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ بولے ہاں، اللہ نے ان کو دعوت دی۔ اب دوسرے آسمان کا جب دروازہ کھلا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل دوسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں آپس میں سگے خالہ زاد بھائی ہے، خلیرے بھائی بھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ کے اور حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت یحییٰ وہ ہے جن کو آگ میں جلا دیا تھا بنی اسرائیل، اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہم شکل کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ آنے والے۔ ان سے ملاقات کر کے پھر یہ لوگ آگے بڑھے تیسرے آسمان پہ۔ وہاں پہ یہی سوال جواب ہوا، کون ہے؟ میں جبریل امین ہوں، محمد الرسول اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ نے ان کو بلایا ہے۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ کون ہے حضرت ادریس علیہ السلام؟ یہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ ان کے ساتھ میں گدھا تھا ان کا، راستے سے سفر کر رہے تھے، درخت کے نیچے سو گئے تو 100 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال تک سوتے رہے بھائی؟ 100 سال تک یہ تو سوتے رہے، مگر وہ جو گدھا تھا وہ بیچارہ مرا گیا، اس کی تو ہڈی پسلیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب 100 سال کے بعد میں جب یہ اٹھے، اٹھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا سوئے تھے؟ بولے میں کیا سویا ہوں، 1 دن سویا ہوگا یا آدھا دن۔ گدھا کہاں ہے؟ تو گدھا تو مرا گیا، اس کا تو نام و نشان بھی نہیں۔ ارے بولے میرا گدھا کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ادریس تم 100 سال سوئے ہو۔ اتنے سال سوئے ہو؟ 100 سال۔ دیکھو گدھے کا کچھ نشان موجود ہے؟ بولے نہیں ہے۔ نہیں، گدھے کا نشان موجود ہے، اس کو زمین کھا گئی تھی۔ اب وہ زمین کے اندر سے گدھے کے جو باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کا جو ڈی این اے ہوتا ہے، وہ ڈی این اے وہ پورا زمین میں پھیل گیا تھا۔ اور ڈی این اے کیسا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے ایک خون کے قطرے میں کروڑوں ڈی این اے ہوتے ہیں۔ کتنے ڈی این اے ہوتے ہیں بھائی؟ کروڑوں ڈی این اے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ سارے ڈی این اے کو جمع کیا، وہ سب جڑ جاڑ کے جو ہے پھر وہ ہڈیاں بنی، اس کا گوشت بنا، پھر اس کے اوپر کا چمڑا بنا، اور بننے کے بعد میں وہ جو گدھا تھا وہ سامنے موجود ہو گئے۔ کہا کہ ادریس تم نے ہم سے سوال کیا تھا کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے اللہ تم مرنے کے بعد کیسا زندہ کرو گے؟ دیکھو یہ اس طریقے سے ہم مرنے کے بعد ہڈیوں کو زندہ کریں گے۔ ایک ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں، ایک ایک قبر میں سے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کبھی کبھی ہم کو قبروں میں ہڈیاں ملتی ہے، ارے بولے یہ کس کی قبر میں سے تھی، پھر وہ دوسرے کی قبر میں ہم لوگ پیر کے پاس میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈی این اے کو کہیں پر بھی زمین کے اندر پھیلنے دو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے ہی اٹھائے گا اور ایسے ہی زندہ کرے گا کہ ایک ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے۔ یہ ہے خدا کا نظام۔ یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، ان سے سلام کیا، مصافحہ کیا۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔
اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم تمام کو معلوم ہے، ہر سال رمضان میں ہم لوگ سنتے ہیں۔ 5ویں آسمان پہ پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 6ٹھے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو بیت المعمور ایک موتیوں کا گھر ہے اس کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے آزو بازو سب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ بولے حضرت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کے والد، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے تھے، اور باقی جو نبی چلے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شاخ سے تھے، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور مکے میں جو قریش آباد تھے اور حضور جو ہے ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کے بھی والد تھے۔ بولے یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یا آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے آزو بازو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یہ کون ہیں؟ بولے یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوا، 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، سال بھر کے بعد انتقال ہو گیا، 2 سال کے 4 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو ایسے تمام جو چھوٹے بچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت المعمور کے اندر رہتے ہیں، اللہ ان کو وہاں پہ محفوظ رکھتا ہے۔ پھر یہ کیا کریں گے؟ وہ چھوٹے بچے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، اور ماں باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اب 7 آسمانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اب عرش کی طرف لے کر چلے۔ راستے میں بارڈر آ گیا، اور وہ بارڈر کیا تھا؟ اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، ایک بیری کا درخت ہے۔ وہ بیری کے درخت پہ پہنچتے ہی حضرت جبریل نے کہا، بولے بس میری حد اس کے آگے نہیں ہے، یہ میرا آخری بارڈر ہے، اس کے آگے اگر میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا اللہ کے نور کی تپش سے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، بولے سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، حبیب خدا اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ صرف آپ ایک ایسی واحد مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ ایک ایسے واحد شخصیت ہے جن کو اس کے آگے جانے کی پرمیشن ہے، آپ کے علاوہ اس کے آگے جو بھی جائے گا وہ جل جائے گا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدیہ، ایک تحفہ لے کر گئے تھے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، وہ ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیا، اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ جو ہم لوگ نماز میں التحیات پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام جانی عبادتیں، اے اللہ یہ ساری کیا ساری عبادتیں کس کے لیے ہے؟ تیرے ہی لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایک تحفہ دیا، ایک ہدیہ دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کا ریپلائی دیا، اس کا ریٹرن دیا۔ اور کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا کہ اے ہمارے پیارے نبی سلام ہو تم پر، کس پر سلام ہو بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو۔ تو سارے فرشتے وہ بھی سن رہے تھے یہ بات چیت کو، انہوں نے کہا کہ ایسا موقع ہم کو کب ملنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو سلامتی اور برکت اور رحمتوں کی دعا دے رہا ہے۔ دعا یعنی خود اپنی طرف سے حکم دے رہا ہے، بلکہ دعا تو ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ تو جب اپنے نبی پہ رحمتوں کی
اور برکتوں کی اور سلامتوں کی بارشیں کر رہا ہے تو ہم بھی دعا کریں گے اور ہم کیوں محروم رہیں گے؟ سارے فرشتوں نے ایک آواز لگائی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالی تیری سلامتی ہم پر بھی نازل کر اور تیرے نیک بندوں کے اوپر بھی نازل کر، اور وہ بندے جو تیرے نیک بندے اور تیرے فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ شہادت کی انگلی اٹھائی اور سارے فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ پہ اس کو کیا کیا بھائی؟ نیچے رکھ دیا۔ ہم لوگ قاعدے میں ایسا ہی کرتے ہیں نا، یہ سنت ہے یہ اللہ کے نبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تحفہ ملا، اس لیے ہم لوگ ہر فرض نماز کے اندر اور دوسری نمازوں میں جو التحیات پڑھتے ہیں، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کمیونیکیشن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے پیارے نبی کے اور فرشتوں کے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان میں معراج کی مبارک رات میں ہوا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کلام ہوا دونوں کے درمیان میں، وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، لیکن روایتوں میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے۔ کتنے تحفے عطا کیے؟ 3 تحفے۔ سب سے پہلے 50 نمازوں کی فرضیت عطا کی۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا کوئی آدمی اگر گناہ کرے گا تو ہمارا فرشتہ یہ نماز سے لے کے اگلی نماز تک انتظار کرے گا کہ وہ گنہگار توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کے گناہ کو نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا اس نے گناہ کیا تھا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی امتی نیک عمل کرتا ہے، بلکہ کرنے سے پہلے صرف اس کی نیت کرتا ہے کہ یہ نیک کام میں کروں گا، اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اس پہ عمل کرتا ہے، وہ نیک کام کو کرتا ہے تو وہ 10 گنا لکھا جائے گا۔ کتنا لکھا جائے گا بھائی؟ 10 گنا لکھا جائے گا۔ یہ ہم تم کو تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد میں بھی نامہ اعمال میں اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، فرشتے انتظار کرتے ہیں یہ نماز سے اگلی نماز تک کا کہ یہ کب توبہ کریں گے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ ہر فرض نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، یہی ہماری توبہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیے تو پچھلی نماز سے یہ نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی رحیم اور کریم ذات۔ اور نیک عمل کی نیت کیا، کسی آدمی نے کہیں پانی نہیں ہے، نیت کیا کہ اپنی طرف سے بور مار دوں گا، اس کے نامہ اعمال میں بور مارنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اپنی طرف سے ایک ٹینکر بھیج دوں گا، وہ ٹینکر بھیجنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اور اگر پریکٹیکل اس کے اوپر عمل کرے گا اللہ اس کو 10 گنا ثواب دیں گے، 10 گنا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے کے بعد تیسرا جو تحفہ عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سے لے کے آخری تک یہ آیتیں عطا کی گئی۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھا کرتے تھے۔ بے شمار اس کے فضائل ہیں، اس لیے ہر مسلمان نے ان آیتوں کو رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے دربار میں اپنے پیارے نبی کو عطا کیا تھا۔ کریں گے اس کا اہتمام؟ اب یہ 3 تحفے جب اللہ کے نبی کو ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے حبیب کو زیارت کراؤ جنت اور جہنم کی، تاکہ ہمارا حبیب اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی جنت اور جہنم اپنی امت کو بتا سکے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ کر آیا ہوں۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ جنت کی جو مٹی ہے وہ مشک اور زعفران کی ہے،
اب میں آپ کو قرآن سے ہی بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہے اور ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے ڈرا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دوں گا، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے 2 جنتیں بنائی۔ کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ 2 جنتیں۔ پھر آگے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے لوگ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا ذواتا افنان، وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ اس میں جتنی بھی پھانٹیاں ہوں گی، جتنے بھی شاخیں ہوں گی، وہ شاخوں سے بھرپور ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان میں نہریں بھی 2 بہتی ہوں گی۔ نہر جو بہہ رہی ہوں گی، مشک کی دودھ کی نہر ہوں گی، شہد کی نہر ہوں گی، پانی کی نہر، اور وہ پانی کیسا ہوگا؟ جب جنتی اس کو پیے گا، اس کے اندر اس کو شہد کا بھی مزہ آئے گا، دودھ کا بھی مزہ آئے گا، اور وہ شہد اور دودھ جنت کا شہد اور دودھ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو پھل بھی ہم تم کو عطا کریں گے، ہر ایک پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ آدمی جب آم توڑے گا، وہ آم کو توڑنے کے بعد ادھر سے کھائے گا تو الگ لذت آئیں گی، دوسری طرف سے کھائے گا تو الگ لذت آئیں گی۔ جو میوہ، جو پھل اس کا دل چاہے گا، اس میں اس کو 2 قسم کا مزہ محسوس ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان، اللہ فرماتے ہیں وہ جو جنتی ہوں گے مخمل کے بڑے بڑے ان کے لیے تخت لگے ہوئے ہوں گے، اس کے اوپر ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور جنت کی جو شاخیں ہوں گی جو میووں سے لدی ہوئی ہوں گی، جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ ان کے چہرے کے سامنے آ جائے، یعنی آپ کو اٹھنے کی، اپنے تخت سے نیچے اترنے کی، جانے کی، درخت کے پاس توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں، دنیا کے جتنے بھی دوست و احباب جنت میں ہوں گے آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوں گی، آپ ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے، اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایسے ٹیک لگا کر ایسے مخمل کے تختوں پر بیٹھوں گے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہوا ہے وہ تخت اتنے اونچے ہوں گے، بعض نے لکھا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور جنت کے جو درخت ہوں گے وہ میووں سے لدے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے، وہ جنل جنتین دان۔ پھر اللہ فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ایسی شرمیلی بیویاں وہاں پر ہوں گی جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ایسی وہ ہوں گی کہ ان کو آپ سے پہلے نہ کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ ان کی خوبصورتی کو بیان کیا کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے اس طریقے سے ان کی خوبصورتی ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جنت کی اگر کوئی حور دنیا کے سمندر میں تھوک دے تو وہ سارا کا سارا سمندر میٹھا ہو جائے، وہ اپنی کلائی سورج کے سامنے کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، اس کا دوپٹہ اگر دنیا میں آ جائے اس کو حاصل کرنے کے لیے ملکوں میں جنگ چھڑ جائے۔ اللہ نے ایسا ان کو بنایا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے کہا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کے بدلے میں احسان اگر کیا جائے اس سے بہتر اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ فرماتے ہیں یہ 2 جنتوں کے علاوہ اور بھی 2 جنتیں وہاں پر ہیں۔
مدہامتان، وہ جنتیں کیسی ہے؟ وہ ایسی ہری بھری ہے کہ اس کے سارے باغ سرسبز و شاداب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس کے اندر جو پانی کے چشمے ہیں وہ ایسے ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ پہلی جنت میں جو پانی کے چشمے تھے وہ کیسے تھے بھائی؟ بہتے ہوئے چشمے تھے، بہتے ہوئے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اللہ نے کہا کہ وہ جو دو جنتیں ہوں گی اس میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے، لیکن یہ جو جنت ہے فرمایا فیہما عینان نضاختان، اس کے اندر جو چشمے ہوں گے وہ ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، دو چشمے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے میوے بنا دیے ہیں، میووں سے پوری جنت بھری ہوئی ہوں گی، اور اس کے اندر کھجوریں ہوں گی، اور اس میں کیا ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ انار ہوگا۔ کیسا انار ہوگا جنت کا؟ اس کے اندر کھٹا پن نہیں ہوگا، اس کے اندر کڑوا پن نہیں ہوگا، اس میں کیڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام عیب سے پاک ہوں گے، بے عیب ایسے پھل اور ایسے میوے ہوں گے، آپ جدھر سے کھاؤ گے ہر طرف سے آپ کو الگ لذت اور الگ مزہ آئے گا۔ پھر یہاں واپس حوروں کا ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اب یہاں پہ ہم تم کو جو بیویاں عطا کریں گے وہ بھلی ہوں گی، مطلب اخلاق والی ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی۔ اللہ نے خود ان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارے دنیا کے اندر انسان اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے، اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے میک اپ کا سہارا لیتا ہے، بیوٹی پارلر کا سہارا لیتا ہے، بال اگر سفید ہونے لگے تو اس کے اوپر ڈائی لگاتا ہے، مگر پھر 8-15 دن کے بعد پیچھے سے وائٹ گھنٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پوری پول کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ حضرت نے اوپر سے برش مارے والے بولے۔ لیکن جنت کے اندر اللہ جو خوبصورتی عطا کریں گے، اور جو بالوں کے اندر جو خوبصورتی ہوں گی وہ ہمیشہ ہوں گی، دائمی ہوں گی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اس کو بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ورنہ آج کل لوگ خوبصورت بننے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں، لیکن اس میں ایسی طرح کی بیماریاں ہوتی ہے کہ لوگوں کو اسکن کی الرجی ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو اسکن کا کینسر ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے چہرے پہ جو دھبے آتے ہیں وہ آج کل کے جو ٹی وی میں بتاتے ہیں فیس واش وغیرہ جو لوگ یوز کرتے ہیں، وہ یوز کرنے کی وجہ سے الٹا ہماری چمڑی خراب ہو جاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا وضو کرو، خدا کی قسم آپ کو کوئی فیس واش، آپ کو کوئی بھی کریم اپنے چہرے پہ لگانے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر آپ عمل کر کے دیکھیں۔ تو قرآن نے کہا فیہن خیرات حسان، اخلاق والی ہوں گی، بہترین ہوں گی اور دیکھنے میں خوبصورت ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیسی حوریں ہوں گی۔ فیہن خیرات حسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ بھی ایسی ہوں گی۔ فیہن، اللہ فرماتے ہیں کہ حور مقصورات فی الخیام، وہ ایسی حوریں ہوں گی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیموں میں قید کر دیا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آپ سے پہلے نہ اس کو کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوا ہے، نہ کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور آگے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت زیادہ برکت والا نام ہے تمہارے اس پروردگار کا جو جلال اور عظمت والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑائی بیان کی۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں دیکھ کر آئے۔ پھر اس کے بعد جو سورہ واقعہ ہے اس میں بھی جنت کی یہ تمام نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ والسابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے ہوں گے ان کو بڑی جنتیں ملیں گی۔ اولئک المقربون، اللہ کے قریبی ہوں گے۔ فی جنات النعیم، ان کو نعمتوں والی جنت میں اللہ رکھے گا۔ علی سرر موضونہ، اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین،
ٹیک لگا کر آمنے سامنے اپنے دنیا کے دوستوں سے بات چیت کریں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنت کے جو غلام ہے، جو نوکر ہے، وہ ان کے آزو بازو میں ایسے شراب کے جو گلاس ہے وہ لے کر کھڑے ہوئے ہوں گے ان کی خدمت کے اندر، جنت کے جو خادم ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، وہ جو وہاں کے جو پیمانے ہوں گے، جو گلاس ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے چمکتے ہوئے ہوں گے آب خوروں کی طرح سے، ستاروں کی طرح سے. اور وہ جو جام ہوں گے، وہ جام جب جنتی لوگ پیئیں گے، ان کے بارے میں فرمایا اس سے ان کو نشہ نہیں آئے گا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، سر میں درد نہیں آئے گا، سر میں خلل نہیں آئے گا. ہمارے یہاں پہ اگر دنیا میں کسی نے 100 گرام دیشی دارو پی لیا تو ہوش میں نہیں رہتا. ہاں، اپنے آپ کو مودی کا بھی چچا سمجھتا ہوں، اس سے کم تھوڑی سے بولے میں نالی میں پڑے پڑے بھی ایسی بڑی بڑی باتیں کرے گا. تو یہاں پہ دنیا میں 100 گرام متاڑی پینے کے بعد میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت کی شراب جب پیئیں گے اس کے بعد نہ ان کے سر میں درد پیدا ہوگا، نہ سر میں خلل پیدا ہوگا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، جیسے چاہیں گے ویسے پھل فروٹ وہاں پر کھائیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندے اڑتے ہوئے ہوں گے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا وہ ایک پرندہ کئی شکلوں میں ان کے سامنے آ جائے گا. اس کے کباب آ جائیں گے، وہ بھنا ہوا آ جائے گا، وہ تلا ہوا آ جائے گا، اس کا سالن بھی آ جائے گا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اللہ فرماتے اتنے میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، تمہارے علاوہ نہ کوئی ان کو توڑے گا اور نہ ہی تم کو کوئی توڑنے سے روکے گا. اور آگے حوروں کا بھی ذکر کیا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی بیویاں اللہ تم کو دے گا جیسے موتی وہ سیپی کے اندر جپا ہوا ہوتا ہے، وہ موتی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. وہ جنت کی بیویاں بھی آپ کے لیے ہوں گی. وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون. اور اللہ کہیں گے جزاء بما كانوا يعملون، دنیا میں جیسے اعمال تو نے کیا تھا وہ تیرے اعمال کا بدلہ ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں پہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، گالم گلوچ نہیں ہوں گی، بری بات کان میں سننے کو نہیں ملیں گی. الا قیلا سلاما سلاما، اس کے ایک ایک دروازے پہ 70 ہزار فرشتے سلام کرتے ہوئے ہوں گے. اور پھر اللہ نے کہا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والے جو جنتی ہوں گے وہ بھی بڑے خوش نصیب جنتی ہوں گے. فی صدر مخضود، ان کو ایسی بیریاں دی جائیں گی جس میں گٹلیاں اور کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح ممدود، اور ان کو کیلے عطا کیے جائیں گے، اس کے بڑے بڑے ایسے جھاڑ ہوں گے، تو بتو جسے کہا جاتا ہے. وماء مسکوب، اور ایسا پانی ان کو عطا کیا جائے گا جو رکنے والا نہیں ہوگا، وہ پینے سے کوئی منع نہیں کرے گا، اور اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ وہ پانی جب پیئیں گے تو اس میں ان کو شہد کا بھی مزہ آئے گا اور دودھ کا بھی مزہ آئے گا. وظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے. وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. اللہ فرماتے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں جنت کے اندر رکھی. ہماری دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. دنیا کا ادنا سے ادنا جو جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں. کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے بھائی؟ ہاں، آج تو یہاں 1 گھنٹے کے زمین کے لیے مارا ماری چالو ہے، 10 بائی 10 کے کمرے کے لیے بھائیوں میں جھگڑے چالو ہے. اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. سوچو وہ آخری درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو ملے گی تو وہ جنت کتنی بڑی ہوں گی. ہم کو تو پوری دنیا بھی نہیں معلوم. ارے بھائی معلوم ہے کہ دنیا کس نے پوری دنیا دیکھا؟ نہیں دیکھے ہم نے. ارے دنیا دو چھوڑ کے ہم کو پورا انڈیا بھی نہیں معلوم.
ہمارا ہندوستان کتنا بڑا ہے، دنیا میں 250 سے زیادہ ملک ہے، ہم کہاں دنیا دیکھتے بیٹھیں گے؟ ہم کو ہمارا ہندوستان نہیں معلوم۔ ہمارے ہندوستان کے اندر 29 اسٹیٹ ہے اور 7 جو ہے وہ یونین، جو صدر کے انڈر میں جو ریاستیں ہوتی ہے وہ ہے۔ اس طریقے سے اگر گنا جائے گا تو 36 صوبے ہمارے ہندوستان میں ہیں، ہم نے نہیں دیکھے ابھی تک۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، بزرگ لوگ ہمارے علاقے میں ملا ہوں جن کی عمر 75 اور 80 سال ہو گئی، ان کو اورنگ آباد سے ادھر کی دنیا نہیں معلوم اور ناندیڑ سے ادھر کی دنیا نہیں معلوم۔ ان کی 80 سال کی زندگی وہ 3-4 ضلعوں کے اندر گزر گئی، بس اتنی ہی دنیا ان کو معلوم۔ تو ہمارا مہاراشٹرا اتنا بڑا ہے کہ ہمارے مہاراشٹرا میں اگر انگلینڈ کو، جرمنی کو، فرانس کو ملایا جائے وہ تینوں ملک مل کے مہاراشٹرا کے برابر ہوں گے۔ تو اتنا بڑا تو ہمارا مہاراشٹرا ہے۔ عرب ملکوں کے اندر اگر 10 ملکوں کو ملائیں گے، سعودی عربیہ ہے، عراق ہے، عمان ہے، یمن ہے، ان کو سب کو ملا کے بھی مہاراشٹرا کی آبادی کے برابر نہیں پہنچے گے۔ سعودی عربیہ اتنا بڑا ملک ہے لیکن صرف 4 کروڑ کی آبادی ہے اور مہاراشٹرا کی 15 کروڑ کی آبادی ہے۔ عمان اتنا بڑا ملک ہے، صرف 40 لاکھ کی آبادی ہے، 1 کروڑ بھی نہیں، 70 لاکھ تو خالی پونا کی آبادی ہے۔ تو دنیا کو دو چھوڑ کے ابھی تک ہم نے مہاراشٹرا نہیں دیکھے۔ چلو مہاراشٹرا بھی دے دو چھوڑ کے، ہمارے مہاراشٹرا میں بھی 36 ضلع ہیں، کتنے ضلع دیکھے ابھی تک ہم نے نہیں معلوم ہے۔ ایک دوست نے مجھے دعوت دی ہے رتنا گیری سے، بولے مولانا کبھی آپ کوکن میں آئے گا؟ میں بولا بھائی کبھی نہیں آیا میں، میرے کو کہاں معلوم کوکن کدھر ہے اور کہاں ہے۔ بولے آپ مہاراشٹرا پونا میں ہی رہتے نا؟ میں بولا میں پونا میں ہی رہتا ہوں، نہیں معلوم ہے کوکن کدھر ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی ہم کو پورا پونا نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ میں کونڈوا کی بس میں بیٹھا اور وہ اس نے مجھے انڈیا میں لے جا کے چھوڑ دیا وہاں۔ تو جو پونا میں 3-3 4-4 کونڈوے ہیں، جو پونا میں 2-2 3-3 وڑگاؤں ہیں، جو پونا میں 2-2 3-3 تڑے گاؤں ہیں، اب وہ پونا کتنا بڑا ہے وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے پونا دو چھوڑ کے ہم نے ابھی تک ہڑپسر نہیں دیکھی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پورا ہڑپسر دیکھی؟ وہ ایک ساتھی آیا، بولے میں 17.5 میں رہتا ہوں۔ میں بولا یار 18 اور 17 کیوں نہیں ہے، یہ 17.5 کیوں؟ تو ہڑپسر میں ایسے ایسے محلے ہیں وہ ابھی تک ہم کو نہیں معلوم۔ ارے ہڑپسر کتنا بڑا ہے وہ دو چھوڑ کے مجھے لگتا ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے انہوں نے آج تک سید نگر کے پورے گلیاں نہیں دیکھے ہوں گے، پہلے نمبر سے لے کے 29 نمبر تک، آگے ادھر ادھر دونوں سائڈ میں نہیں معلوم۔ تو ابھی ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ سید نگر کتنا بڑا ہے، ہڑپسر کتنا بڑا ہے، پونا کتنا بڑا ہے، مہاراشٹرا کتنا بڑا ہے، ہندوستان اور پھر پوری دنیا ابھی تک نہیں معلوم ہے۔ تو سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ ادنا درجے کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ کتنے گنا بڑی جنت ہوگی بھائی؟ 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری نعمتیں دیکھے جنت کی، اس کے بعد آپ کو جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں گئے تو وہاں پہ عذاب دیکھے آپ نے کہ سود کھانے والوں کو کیسا عذاب دیا جا رہا ہے، زنا کرنے والوں کو کیسا عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ عورتیں جو زنا کا کاروبار کرتی ہے ان کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے، نماز چھوڑنے والوں کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، جنت والوں کو سیدھے ہاتھ والے کہا تھا لیکن جہنم والوں کو بائیں ہاتھ والے کہا، ڈاویں ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، جو ڈاویں ہاتھ والے، لیفٹ سائڈ کے جو لوگ ہوں گے وہ کتنے برے لوگ ہوں گے۔ فی سموم و حمیم، جو سخت گرمی کے اندر ہوں گے اور دھوئیں کے اندر ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، ان کے پاس کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی رحم نہیں برس رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان کے لیے ٹھنڈک کا کوئی سامان نہیں ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سرکشی اور بغاوت کرتے تھے۔ دنیا میں ذرا پیسہ آ گیا، کون اللہ کون رسول، کائے کی نماز، IPL میچ کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ کے حکموں کے جنازے نکال دیتے تھے، مال کی اکڑ میں اتنے زیادہ سرکش ہو چکے تھے
کہ اپنے یہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، ہمارے یہاں کے بنگلے اور حویلیاں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہاں کا عیش و آرام اور یہاں کی گاڑیاں ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم کسی اللہ رسول کو نہیں مانتے۔ اور کہتے تھے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ ارے یہ سب دیوانے پن کی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، جب ہم مر جائیں گے زمین میں مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہمارا گوشت تک مل جائیں گا، پھر ہم کو کون زندہ کرے گا؟ اور تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا بھی زندے ہوں گے، ایسا کہیں ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤ ان کو، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، ارے تم ہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور تمہارے بعد جو دنیا میں آنے والے ہیں ان تمام کو بھی اللہ عرش کے، ان تمام کو بھی حشر کے اندر جمع کرے گا۔ الی میقات یوم معلوم، وہ جو دن ہے قیامت کا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تم جو گمراہ ہو گئے اور تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا دیا، ایسا نہیں کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، تم کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ لآکلون من شجر من زقوم، تم کو زقوم کے درخت سے کھلایا جائے گا۔ علماء نے زقوم کی تفسیر لکھی ہے، وہ زقوم کا جب ایک نوالا کھائے گا اس کی وجہ سے اس کے حلق کے اندر سے کانٹے باہر نکلیں گے۔ فمالئون منها البطون، اور جب وہ کھا کر اندر جائے گا تو پوری آنتڑیاں وہ لپیٹ لے گا اور پیٹ پھاڑ کے باہر نکلے گا وہ زقوم کا درخت۔ فشاربون علیہ من الحمیم، ان کو حمیم پلایا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہوا ہے وہ حمیم اتنا گندا اور اتنا بدبودار پیپ ہے جہنمی لوگوں کا، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کے اندر ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کھولنے لگے اور اس کی بدبو سے سارے دنیا کے لوگ مر جائیں۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، وہ جو گندا اور بدبودار پانی ہوگا جب اس پہ ان کو چھوڑا جائے گا وہ ایسے اونٹوں اور بیلوں کی طرح سے اس پہ گریں گے اور گھٹاگھٹ اس کو پینے لگیں، کیونکہ کئی دنوں سے ان کو پانی نہیں ملے گا۔ جہنم میں یہ عذاب بھی ہے، اگر جنت میں ویسی نعمتیں ہیں جہنم میں یہ عذاب بھی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اب میرے محترم بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ نے کیا کیا دیا؟ بولے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ بولے حضرت میری امت پہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، لوگ وہ نہیں پڑھتے تھے، 50 وقت کی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ معاف کرا کے لے کر آؤ۔ گئے، 5 نمازیں معاف ہوئی، پھر 5 نمازیں معاف ہوئی، پھر 5 نمازیں معاف ہوئی، کرتے کرتے صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ سوچو اگر 50 وقت کی نماز اگر ہمارے اوپر فرض ہوتی تھی ہم کو مسجد میں ہی رہنا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے کتنا بڑا رحم کیا، کرم کیا کہ 45 وقت کی نماز معاف کر دی اور صرف 5 وقت کی نماز کو باقی رکھا، اور وہ باقی رکھنے کے بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے پر ہم کو کتنی نمازوں کا ثواب عطا کیا؟ 50 نمازوں کا، کیونکہ ایک نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرا کے لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں بھی کچھ کمی کرو، بولے نہیں اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس دوبارہ زمین پہ تشریف لے آئے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بات کو جھٹلایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کا اقرار کیا، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، بھلے ہی میں نے اور آپ نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، اس بات کا مجھے اور آپ کو 100% یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ میرے اور آپ کے یقین اور ایمان میں بڑھوتری پیدا فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہ جو مبارک رات ہے شب
معراج کی حدیث کے اندر اس میں جگنے کے تعلق سے، عبادتوں کے تعلق سے ایسی کوئی روایتیں نہیں ہیں، لیکن ہماری جو شریعت ہے وہ میانہ روی والی شریعت ہے، مطلب بیلنس والی۔ اب بعض لوگ شب معراج میں اتنا زیادہ غلو کرتے ہیں کہ مسجدوں کو تالے لگا دیتے ہیں۔ وہ بیچارے شب معراج کا بیان کرنا یا امت کے سامنے معراج کا واقعہ سنا کر ان کو بدعتوں سے بچانا، اس کے لیے بھی تیار نہیں رہتے۔ ان کو لگتا ہے یہ بھی کوئی گناہ ہے کیا معلوم، حالانکہ سراسر غلط بات ہے کہ آپ کے مسجد میں بغیر دعوت کے، ابھی دیکھو اگر میں کوئی پروگرام مسجد میں رکھتا، اس کے لیے دعوت نامے چھاپتا اور لوگوں کو خصوصی دعوت دیتا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے جتنے آج فری میں بغیر دعوت کے یہاں پہ جمع ہوئے۔ اب شب معراج کی نسبت سے اگر ہمارے مسجد میں لوگ بھرے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک آدھا پون گھنٹہ معراج کا واقعہ سنا کر اسلام کی جو صحت ہے وہ اور نماز کی فضیلت بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ بدعت کے نام پہ اتنا بھی زیادہ اگر ہم شدت پسندی کریں گے، نہیں تالا لگا دو بولے مسجد کو، شب معراج کے دن بیان بھی مسجد میں نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں وہ بولیں گے ٹھیک ہے بابا تم بیان نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بازو میں بھی مسجد ہے وہاں جا کے بیان سنتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ وہ مسجد میں جانے کی عادی بن گئے، نہیں بولے بھائی وہ مسجد کے اندر بہت جو ہے سنتوں کا بدعتوں کے مسئلے چلتے، یہ مسجد ہی اچھی ہے اب اپنے واسطے۔ تو آپ امت کے توڑنے کا ذریعہ بنے یا نہیں بنے؟ تو اس کے لیے دین جو ہے نا وہ نرمی کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے، زیادہ بھی شدت پسندی نہیں ہونا چاہیے۔ میں خالی آپ کو ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ کی ایک مفتی صاحب سے ایسی بحث چلنے لگی شب معراج کے مسئلے پہ، وہ کہنے لگے نہیں شب معراج کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، مسجد کو سجانا نہیں چاہیے، مسجد میں کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے، مگر کم سے کم شب معراج کا واقعہ تو سنانا چاہیے۔ نہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بدعت ہے، حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا پھر آپ بولے سالانہ جو جلسے کرتے ہیں یہ کبھی صحابہ نے کیا تھا کیا؟ یہ حضور نے کیا تھا کبھی؟ یہ بھی تو کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ خیر میں تو خالی بیان کرنے کی بات کر رہا ہوں، اب آپ ایسے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں اس میں باضابطہ آج کل تو ویڈیو شوٹنگ ہوتی ہے، اب آپ ہی بولتے ہیں کہ شادی میں ویڈیو شوٹنگ وغیرہ نہیں کرنا اور آپ کے پورے پروگرام کی شوٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہوئی کیا کبھی بزرگوں کے زمانے میں؟ آپ جو صحابہ کی اور اللہ والوں کی مثال دے رہے ہیں، تو اتنا غلو مت کرو بولے دین کے اندر۔ جب تم ایک کام کر رہے ہو اس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، تو شب معراج میں امت کے سامنے تھوڑی سی دین کی بات اور معراج کی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھلے ہی تم دوسری بدعتیں نہ کرو، کوئی خصوصی عبادت مت کرو، کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کی تمام باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم نے زیادہ تنگ نظر بھی نہیں ہونا چاہیے اور دین میں زیادہ شدت پسندی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ یہود کا اور خوارج کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ایک دم سادہ سمپل اور حضور کے طریقے پہ جو ہے سادگی کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔